الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ واجب الاحترام برادران اسلام اور بزرگان دین، اللہ رب العزت کا فضل ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک جیسا عظیم دن اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا کیا اور اس کے برکات سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں موقع دیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ستمبر کے مہینے کو پاکستان کی تاریخ کے ساتھ بہت بڑی مناسبت ہے، اور اگر میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ ستمبر کا مہینہ یہ دفاع والا مہینہ ہے، اور ستمبر کا مہینہ یہ ملک کی بقا اور سلامتی کا مہینہ ہے، اور ستمبر کے مہینے میں پاکستان کی نظریات، پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کا بھی دفاع ہوا ہے، اور ستمبر کے مہینے میں اسلامی نظریات اور اسلامی سرحدات کا بھی دفاع ہوا ہے۔ ستمبر کے مہینے میں کچھ ایسے واقعات پاکستان کی دھرتی پر ہوئے جنہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی۔ اس میں سے دو واقعات بڑے قابل ذکر ہیں۔ ایک 6 ستمبر 1965 کا واقعہ ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ جب 6 ستمبر 1965 کی رات تھی تو دشمن ملک بھارت نے پاکستان پر بغیر کسی اعلان کے رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح حملہ کیا اور فوجی چھاؤنیوں پر حملہ کیا، اور ان کا منصوبہ اور ان کی ناپاک پلاننگ اور سازش یہ تھی کہ ہم کل کے دن لاہور کے جم خانہ میں شراب کی محفلیں سجائیں گے اور پاکستان پر ہم قابض ہو جائیں گے۔ یہ ناپاک منصوبہ لے کر وہ پاکستان میں داخل ہوئے۔ اگرچہ افرادی تعداد ان کے پاس زیادہ تھی، اگرچہ لشکر ان کے پاس زیادہ تھے اور اسلحہ سے بھرپور اور لیس تھے، لیکن پاکستان کے نوجوانوں کو اور پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص افواج پاکستان کی حب الوطنی کے جذبے کو سلام ہے کہ انہوں نے ان کی تعداد کو نہیں دیکھا، ان کے افراد کو نہیں دیکھا اور ان کے لشکر کو نہیں دیکھا اور ان کے جو اسلحہ اور ساز و سامان تھا اس کو نہیں دیکھا، بلکہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر پاکستان کا دفاع کیا، اور ان کو صرف پاکستان میں داخل ہونے سے روکا نہیں بلکہ ان کو پسپا ہونے پر اور شکست ہونے پر مجبور کیا۔ میرے دوستو، اگرچہ پاکستان کی تعداد اور پاکستان کے فوجیوں کی تعداد اگر اس کے مقابلے میں دیکھی جاتی تو بہت کم تھی، لیکن کیا تھا؟ یہ جو حملہ تھا یہ پاکستان کے دو قومی نظریہ اور پاکستان کے اتحاد
اور پاکستان کے فوج اور عوام کے آپس کے تعلق کو ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن پاکستان کی غیور اور بہادر قوم نے اس چیلنج کا بھرپور دفاع کیا اور اس چیلنج کو بھرپور نمٹایا، اور اس چیلنج کا ایسا جواب دیا ہے کہ پاکستان کی 6 ستمبر 1965 کی ایک تاریخ رقم ہو گئی۔ اب جب 6 ستمبر آتا ہے تو وہ دن یاد آتا ہے جس دن پاک فوج نے اپنے جسموں اور اپنے وجود اور اپنے جانوں کی قربانیاں دی تھی، اور ہر کسان اور ہر وڈیرا، ہر تاجر، ہر مزدور، ہر طبقے اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہر پاکستانی کی زبان پر اس دن ایک ہی نعرہ تھا اور ایک ہی آواز تھی کہ اٹھ اے مرد مجاہد، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اور اس موقع پر جب یہ حملہ ہوا تو اس وقت کے صدر مملکت جنرل ایوب محمد خان نے ایک تاریخی خطاب کیا تھا، اور اس تاریخی خطاب میں انہوں نے پاکستان کی عوام کو ایک سبق دیا تھا اور ایک پیغام دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا قوم والو بیدار ہو جاؤ، قوم والو جاگ جاؤ، اس بھارت نے اور اس دشمن نے کس قوم کو للکارا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے نام پر اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ اور دشمن کا مقابلہ کرتے جاؤ، اور انہیں پتہ چل جائے کہ دشمن نے کس ملک میں قدم رکھے ہیں۔ اور بھرپور طریقے سے پاکستان کی عوام نے بھی دفاع کیا ہے اور پاکستان کی افواج نے بھی دفاع کی ہے۔ تو یہ 6 ستمبر بڑے دفاع والا دن تھا۔ آج ستمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اب کوئی پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے صرف 6 ستمبر 1965 کی تاریخ دکھا دو اور بتا دو کہ جب تمہارے ہی رکھوالوں نے 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کے خلاف جارحانہ اور ظالمانہ اقدام کی کوشش کی تھی، تو جس طرح انہیں ناکو چنے چبوا دیے تھے اس طرح تمہیں بھی ناکو چنے چبوا دیں گے، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ہر ممکن کردار ادا کریں گے۔ دوسرا واقعہ 7 ستمبر 1974 کا ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان سے ایک بڑی مناسبت ہے، وہ اس طور پر کہ 22 مئی کو نشتر کالج ملتان کے طلباء یہ اپنے معلوماتی اور سیر و تفریح کے دورے کے لیے چناب نگر کے راستے سے پشاور جا رہے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 22 مئی 1974۔ تو جب یہ چناب نگر اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں کے قادیانیوں نے ان کی ریل گاڑی پر اور ان کے جو ڈبہ تھا ریل گاڑی کا اس پر حملہ کیا اور ان میں وہاں قادیانی لٹریچر تقسیم کیا۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں نے ختم نبوت کے نعرے لگائے، اور ختم نبوت کے نعروں سے وہ اسٹیشن گونج اٹھا۔ تو جیسے ہی وہ اسٹیشن کا مختصر سا وقفہ ہوتا ہے تو وہ ختم ہو گیا، یہ لوگ آگے اپنے دورے پر چلے گئے یہ طلباء۔ تو جب یہ دورے سے 29 مئی کو واپس آ رہے تھے 7 دن بعد، تو ان کو جیسے پتہ چلا کہ وہ طلباء واپس آ رہے ہیں تو قادیانیوں نے اور مرزائیوں نے اور ان کے سہولت کاروں نے اپنی بھرپور تعداد اور تیاری کے ساتھ ان کی گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی طلباء کرام شہید ہوئے اور 30 سے زیادہ نہتے طلباء جام شہادت نوش فرما گئے۔ اس کے بعد 30 مئی 1974 کو پورے ملک میں لاہور اور پاکستان کے مختلف شہروں میں یوم احتجاج منایا گیا۔ اس کے بعد پھر جون کے مہینے سے اس تحریک کا آغاز ہوا۔ تحریک کا آغاز تو پہلے ہو چکا تھا، تحریک ختم نبوت کا۔ اس کے لیے 1953 میں بڑی لاشیں قربان ہوئی ہیں اور 1953 میں اس کے لیے بڑا خون دیا گیا ہے اور بڑے علماء نے قربانیاں دی ہیں۔
لیکن اس واقعے سے اس تحریک میں مزید اضافہ ہوا اور اس تحریک کو مزید ایک عروج ملا۔ تو اس کے بعد جب جون کے مہینے میں یہ آغاز ہوا تو مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو علماء کرام نے متفقہ مشاورت سے 16 جون کو امیر مقرر کر دیا کہ ہماری جو ختم نبوت کی تحریک ہوگی اس کے آپ امیر ہوں گے۔ اور یہ امیر مقرر کرنے کے بعد ختم نبوت کی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا کہ ہم نے نیشنل اسمبلی اور قومی اسمبلی میں جا کر اس مسئلے کو حل کروانا ہے۔ اس کے بعد 5 اگست سے لے کر 23 اگست تک مختلف وقفوں سے 11 دن تک اس وقت کا جو مرزا قادیانیوں کا خلیفہ تھا مرزا ناصر، اس کے ساتھ مسلسل بحث و مباحثہ رہا اور علماء کرام کا اور اس کا اور آپس میں جرح ہوتی رہی قادیانیت پر اور قادیانیوں کے مذہب پر۔ بالآخر ستمبر کا مہینہ آیا اور 1 ستمبر جو آج دن ہے، 1 ستمبر لاہور شاہی مسجد میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک تاریخی پروگرام منعقد ہوا، جس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نیشنل اسمبلی سے قرار دینا ہے۔ علماء کرام نے تو فتاویٰ میں اور فتووں کی روشنی میں تو پہلے سے قرار دے چکا تھا، شرعی طور پر تو وہ پہلے سے کافر تھے، لیکن اب ضرورت اس بات کی تھی کہ آئینی طور پر اور قانونی طور پر ان کا سد باب کیا جائے۔ تو بالآخر وہ دن بھی آیا کہ جب 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور 7 ستمبر کو ہی سینٹ سے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ یہ وہ تاریخ ساز فیصلہ تھا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی فیصلہ قومی اسمبلی سے بھی منظور ہوا اور سینٹ سے بھی منظور ہوا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ مسلمانوں کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے بڑا خوشی والا مرحلہ ہے کہ 57 اسلامی ممالک میں کہیں پر بھی قادیانیوں کی اس طرح غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیا گیا جس طرح ہمارے ملک میں قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح قادیانی اس وقت نہ اپنے مذہب کی اسلام کے نام پر دعوت دے سکتے ہیں، نہ اسی طرح وہ اپنی مساجد کو، اپنے جو ان کی عبادت گاہیں ہیں وہ نہ ان کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ وہ اسلام والا کلمہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ قانونی طور پر ان کا ایک سد باب ہو چکا ہے اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جا چکا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آپ کو میں بات آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ یہ 1974 سے یہ بل پاس ہو چکا ہے، لیکن آج تک قادیانیوں نے اس قانون کو نہیں مانا۔ آج تک قادیانی اس قانون کو نہیں مانتے۔ میرے دوستو، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا اسے پاکستان میں رہنے کا کیا حق ہے؟ جو پاکستان کے قانون کو مانے گا اور پاکستان کے آئین کو تسلیم کرے گا وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس پاک دھرتی پر وہ رہے۔ اس کے علاوہ وہ اس پاک دھرتی سے نکل جائے۔ اس کے اس ملک میں اور اس پاک دھرتی میں اور اس مدینہ طیبہ کے نام پر جس ملک کا نام رکھا گیا اور جو لا الہ الا اللہ کے مطلب پہ حاصل ہوا تھا، اس پاک دھرتی پر اور اس پاک زمین پر اس کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے قادیانیوں سے 2 ہی مطالبے ہیں۔ ایک یہ کہ یا تو اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت سمجھو، قانون کو مانو اور یہاں ماتحت بن کر، تابعدار بن کر، جس طرح اسلامی حکومت میں ذمہ رہتے ہیں اس طرح بن کے رہنا ہے تو رہو، اگر اس طرح نہیں رہ سکتے تو پاکستان کی پاک دھرتی سے نکل جاؤ۔ بس یہ 2 ہی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی صورت نہیں۔ تو 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کی افواج نے پاکستان کی جغرافیائی سرحدات کا دفاع کیا تھا اور 7 ستمبر کو علماء کرام اور اکابرین ملت نے پاکستان کی نظریاتی سرحدات کا دفاع کیا تھا اور قربانیاں وہاں بھی ہوئیں، قربانیاں یہاں بھی ہوئیں، جانیں وہاں بھی گئیں اور جانیں یہاں بھی گئیں اور لاشیں وہاں بھی اٹھے، لاشیں یہاں پر بھی اٹھے، خون وہاں بھی ہوا
خون یہاں بھی ہوا اور وہ بھی عظمتوں پر پہنچے، یہ بھی عظمتوں پر پہنچے۔ 6 ستمبر 1965 والے شہیدوں کو بھی سلام ہے، اور 7 ستمبر 1974 کی تحریک چلانے والے 53 کے شہداء کو بھی سلام ہے۔ ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام ہیں اور ہمارے لیے یہ بھی قابل احترام ہے۔ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے جو بھی کوشش کرے گا، چاہے وہ ملا ہو چاہے وہ مسٹر ہو، ہم اس کا ساتھ بھی دیں گے، اس کا احترام بھی کریں گے، اسے سلام پیش کریں گے، اور پاکستان کی نظریاتی سرحدات کے لیے جو بھی کوشش کرے گا، چاہے وہ ملا ہو چاہے وہ مسٹر ہو، جس طبقے سے جس مکتب فکر سے اس کا تعلق ہوگا، جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور نظریاتی سرحدات کے لیے اور اسلام کے لیے ہمارے ساتھ دے گا، مسلمانوں کا ساتھ دے گا، ہم اسے بھی سلام پیش کرتے ہیں، اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو کریں گے، جو پاکستان کی سلامتی کے لیے کردار ادا کرے گا اس کا احترام کریں گے، اور جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے اس کو سلام پیش کریں گے۔ آخری بات میرے دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ چند روز قبل گلگت میں ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا اور ان پر لعنت کی، اور ایسی سخت توہین اور گستاخی کی کہ آج تک شاید کہ ایسی توہین اور گستاخی ہوئی ہو۔ اس نے خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اور ان کی ذات پر لعنت کی، اور اس کے بعد جتنا اس کے سامنے مجمع بیٹھا تھا تمام مجمع سے اس نے کہلوایا کہ ان پر لعنت کرو، پھر تمام مجمع نے مل کر اس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر لعنت کی۔ میرے دوستو، ہماری ایمانی غیرت کہاں سو رہی ہے؟ ہمارا صحابہ کرام سے محبت کا وہ جذبہ کہاں گیا؟ اور ہمارا حضرات صحابہ کرام سے عقیدت کا جو رشتہ ہے وہ کہاں دفن ہے؟ اس نے کس امیر معاویہ کی گستاخی کی ہے؟ اس نے کس امیر معاویہ کو برا بھلا کہا ہے جو حضور کا صحابی ہے، اور جس کے ایمان کو حضور نے قبول کیا ہے، اور جس کے والد کے گھر کو حضور نے امن والا گھر قرار دیا، اور جو کاتب قرآن بنا اور جو کاتب وحی بنا، اور جو 163 روایتیں حضور سے نقل کر چکا ہے، 163 احادیث جس نے رسول سے نقل کر کے امت تک پہنچائی، اس امیر معاویہ پہ لعنت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ سب سے پہلے بحری بیڑا جس کی عمارت اور جس کی نگرانی میں بنا، اور بحری بیڑے کے ذریعے جو جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہی کارنامہ ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ کا سب سے بڑا امت کے لیے کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بحری بیڑا بنایا۔ آج ہم نیوی فوج کی بات کرتے ہیں، میرے مسلمان بھائیوں ذرا سوچو، اس نیوی فوج کی ابتدا کرنے والا کون ہے؟ اس بحری بیڑا بنانے والا اور بحری راستے سے جہاد کے لیے جانے والا کون ہے؟ اور اگلی بات بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا وہ پہلا لشکر جو بحری راستے سے سمندری راستے سے جہاد کے لیے جائے گا اس پر جنت واجب ہے۔ میرے دوستو، جسے جنتی قرآن نے کہا اور جسے جنتی حضور نے کہا اور جس کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اللہم وقہ العذاب، جس کے لیے حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اس معاویہ پر آج لعنت ہو رہی ہے، اور ہم مسلمان کس حالت میں جی رہے ہیں اور کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج کے اس جمعے کے توسط سے میرا نہیں بلکہ ہر مسلمان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس گستاخ کے ساتھ ساتھ جو سامنے بیٹھا مجمع تھا اس میں سے ہر فرد پر FIR درج ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس ہاتھوں کو کھڑا کر کے کون کون چاہتا ہے کہ امیر معاویہ کے گستاخ کا تعاقب ہو؟ چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے
کہ اس گستاخ کے ساتھ ساتھ وہاں کے جتنے عوام بیٹھی ہوئی تھی، جس نے اس کی حمایت کی اور اس کی گفتگو کی تائید کی، ان سب پر FIR ہونی چاہیے اور ان سب کو قانونی دائرے میں اور قانونی کٹہرے میں لے کر نشان عبرت بنانا چاہیے۔ میرے دوستو، امیر معاویہ کی عظمت اور مقام سمجھو۔ اور آخری بات، یہ جس نے گستاخی کی ہے اس نے اپنے نام کے ساتھ حسینی لگایا ہوا ہے۔ کیا لگایا ہوا ہے؟ حسینی۔ اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا اس مقدس مسجد میں اور اس مقدس جگہ میں اس گستاخوں کا نام لوں۔ میں نے بہت پیارے شخصیات کے نام زبان سے لے لیے ہیں، وہی کافی ہیں۔ اس گستاخ نے اپنے نام کے ساتھ آخر میں حسینی لگایا ہوا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، یا امیر معاویہ پر ایمان رکھو، یا امیر معاویہ کی عظمت کو سلام پیش کرو، یا اپنے نام سے حسینی ہٹا دو۔ حضرت امیر معاویہ کی ایک طرف گستاخی کرتے ہیں اور ایک طرف اپنے ساتھ حسینی لگاتے ہیں۔ حسینی وہ لگائے جس کے پاس حسینی کردار ہو، جس کے پاس حسینی صورت ہو، جس کے پاس حسینی قرآن ہو، جس کے پاس حسینی نظریہ ہو، جس کے پاس حسینی عقیدہ ہو، جس کے پاس حسینی سوچ ہو، جس کے پاس حسینی سنت ہو۔ حسینی سنت جس کے پاس نہیں، حسینی کردار جس کے پاس نہیں، حسینی عقیدہ جس کے پاس نہیں، وہ جس کے پاس حسین کے چہرے پہ جو داڑھی تھی وہ جس کے چہرے پر نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ حسینی لگاتا ہے۔ اور کون حسین؟ جس نے امیر معاویہ کے دور میں سن 52 ہجری میں، شاید یہ بات آپ نے سنی ہو، سن 52 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں ان کے بیٹے حضرت یزید کی نگرانی اور امارت میں ایک بحری راستے سے ایک دوسرا لشکر تیار ہوا۔ کون سی ہجری میں؟ سن 52 ہجری میں۔ یہ امیر معاویہ کا دور ہے۔ اس لشکر کے اندر حضرت حسین بھی شامل تھے۔ جس امیر معاویہ کے دور خلافت میں جو لشکر نکلا، اس لشکر میں حضرت حسین شامل ہیں۔ حضرت حسین جس کے وظائف قبول کر رہے ہیں، حضرت حسین جس کی بیعت کر رہے ہیں، اور حضرت حسین جس کی تابع داری کر رہے ہیں، اور حضرت حسین جس کی خلافت کے ماتحت رہ رہے ہیں، آج حضرت معاویہ کی جو گستاخی کر رہا ہے اور اپنے ساتھ حسینی لگاتا ہے، اس سے بڑا حضرت حسین کا غدار کوئی نہیں ہے۔ اور جو اپنے ساتھ حسینی لگائے اور پھر امیر معاویہ کی گستاخی کرے، امیر معاویہ پہ لعن طعن کرے، یہ جیسے امیر معاویہ کا گستاخ ہے، اس سے بڑھ کر حضرت حسین کا گستاخ ہے، کیونکہ اس نے حضرت حسین کے امام کی گستاخی کی ہے، حضرت حسین کے بادشاہ کی گستاخی کی ہے، حضرت حسین کے خلیفہ کی گستاخی کی ہے۔ ہم اس جمعے کے توسط سے اس گستاخی اور اس گستاخی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کون اس گستاخی کی بھرپور مذمت کرتا ہے؟ سب ہاتھوں کو کھڑے ہو کر ایمانی غیرت کا، محبت کا، صحابہ کرام سے تعلق کا ثبوت دیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ سرزمین بھی قیامت کے دن گواہی دے گی کہ جب ہر طرف صحابہ کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، اس وقت آپ کی دعوت مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ اس گستاخ سے اپنی برات کا اظہار کر رہے تھے اور صحابہ کرام سے اپنی محبت اور وفاداری کا اظہار کر رہے تھے۔ تو کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کے لیے ہمیں مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ اور ستمبر کے مہینہ جو دفاع والا مہینہ ہے، یہ تاریخی واقعات آپ اپنی نسلوں، اپنی اولاد میں بھی منتقل کریں تاکہ پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی تاریخ کے جو انوکھے واقعات ہیں وہ انہیں یاد رہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخری اعلان یہ ہے